الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم یقیناً جن لوگوں کو سیدھا راستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان سب کا کیا کرایا برباد کر دے گا۔ ایمان والو، اللہ کی بات مانو اور پیغمبر کی فرمانبرداری کرو، اپنے اعمال کو ضائع ہونے نہ دو۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت آپ کے سامنے دو آیات کریمہ تو 26ویں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے، آیت نمبر 32 اور 33، اور نصف ٹکڑا 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔
اصل گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی ہر حکومت میں اپنی رعایا کی فلاح و بہبود اور آسانی کے لیے کچھ اصول، کچھ قاعدے اور ضابطے مقرر کیے جاتے ہیں۔ مقصد عوام الناس میں افراتفری پیدا نہ ہو، ایک خاص نہج پر، طریقے پر چلیں، کوئی تصادم نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، بدامنی نہ پیدا ہو، عوام الناس کو سہولت ملے۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کر حکومتوں نے اپنی مملکت کے مختلف شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کوئی خاص قسم کے یونیفارم مقرر کیے ہوتے ہیں، اور اس وردی میں ملبوس انسان کو دیکھ کر ہر انسان اس کے شعبہ زندگی کا پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ فلاں طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اور اس شعبے سے متعلق کوئی بات اگر کسی نے کرنی ہوتی ہے تو اسی طرح کے آدمی سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ہی ملک کو لے لیں۔ حکومت پاکستان نے اپنے ملک کی فوج کے لیے ایک یونیفارم، ایک وردی مقرر کی ہے۔ اس وردی میں ملبوس کوئی فرد بھی ہو، دیکھنے والا سمجھتا یہ فوجی ہے۔ ایئر لائنز کی بھی ایک اس کے ملازمین کے لیے ایک وردی مقرر کی ہے، اس میں ملبوس لوگوں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ایئر لائن کے ساتھ ہے۔ پولیس کی ایک وردی مقرر ہے، اس میں ملبوس آدمی کو دیکھ کر سمجھاتا ہے یہ پولیس کا آدمی ہے۔ ریلوے کے لوگوں کے لیے بھی ایک وردی ہے، اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حد القیاس تعلیمی اداروں میں مختلف اداروں نے اپنے طلباء کے لیے ایک خاص یونیفارم مقرر کیا ہوتا ہے، اس میں ملبوس پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں اسکول کے ساتھ، تعلیمی ادارے سے تعلق ہے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ بات ہے کہ اگر اس شعبے کا آدمی اپنی وردی، اپنی یونیفارم کو چھوڑ کر دوسرے شعبے سے رکھنے والے آدمی کی یونیفارم پہن لے گا تو وہ اس کے لیے جرم ہوگا۔ مثلا فوج کا کوئی سپاہی پولیس کے آئی جی کی وردی پہن کر بھی اپنی ڈیوٹی پر جائے گا، اس کو سزا ملے گی۔ حالانکہ آئی جی کی وردی بھی گورنمنٹ پاکستان کی مقرر کردہ ہے اور فوج کی وردی بھی گورنمنٹ پاکستان کے مقرر کردہ ہے، لیکن شعبہ جات مختلف ہیں، اور وہ وردی اسی شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی پہن سکتا ہے، دوسرا نہیں پہن سکتا۔ دوسرا پہنے گا تو اس کے لیے سزا ہوگی، جرم ہوگا۔ اور وہاں اگر کوئی شخص یہ علت پیش کرے کہ جناب یہ بھی حکومت پاکستان کی منظور کردہ وردی ہے، کیا ہوا، تو یہ اس کی بات کہیں بھی نہیں چلے گی، کوئی انسان بھی تسلیم نہیں کرے گا۔
پولیس کا کوئی سپاہی ٹکٹ کلیکٹر کی وردی پہن کر اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، نوکری سے برخاست بھی ہو سکتا ہے۔ یا مثال کے طور پر امریکی فوج کی ایک وردی ہے اور امریکہ کی بالادستی دنیا کے بیشتر ممالک کے لوگ امریکہ کا نام آتا ہی ایسا سمجھتے جیسے کہ معبود کا کوئی تذکرہ آ گیا۔ اگر امریکی فوج کی وردی پاکستانی سپاہی فوجی پہن لے، وہاں کے کسی جرنیل کی وردی بھی پہن لے، تب بھی جرم ہوگا، کیونکہ یہ امریکہ میں تم چل سکتی یا نہیں چل سکتی، آپ کے لیے اور وردی ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں ریل میں سفر کرنے والوں کے لیے ایک ٹکٹ ہے اور محکمہ ڈاک کا بھی ایک ٹکٹ ہے۔ اگر کوئی شخص کراچی جانے کے لیے ریلوے کا ٹکٹ خریدنے کے بجائے محکمہ ڈاک کا ٹکٹ اس سے 10 گنا زیادہ مہنگا خرید کر پیش کرے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، حالانکہ گورنمنٹ کے خزانے میں بڑی رقم چلی گئی۔ اسی طرح سمجھیں کہ دین و شریعت میں اپنے پیروکاروں اور ماننے والوں کے لیے کچھ ضابطے اور اصول مقرر کیے گئے، ان کی پاسداری اور ان کی پابندی لازمی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بار بار اطاعت رسول کا حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کرنی گویا اس نے اللہ کی بات مان لی، کیونکہ اللہ عام انسانوں کے سامنے آ کر اپنے حکم نہیں دیتے، نہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ انہوں نے مخلوق کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے پیغمبر کا انتخاب فرمایا، اور نبی کے قلب اطہر پر ان کا پیغام آتا اور نبی پھر اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتے ہیں، اور جب نبی پہنچا دیتے ہیں تو اللہ نے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مان لی، اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول جو بھیجے ہیں وہ اس کام کے لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم مطابق ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتے وقت بہت انگوٹھے چومتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا۔ دنیا کون سا بے وقوف انسان ہے جو کہے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہے، فرمانبردار ہے، کہ حضور کا نام آتا ہی اپنے انگوٹھے چومنے شروع کر دیتا ہے، صدقے یا رسول اللہ۔ کوئی عقل مند آدمی بھی نہیں اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس کا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جس شعبے میں جس انداز سے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات اسی انداز سے ماننی پڑے گی۔ یہ راز صحابہ اکرام کو سمجھ میں آیا تھا، اور میں بار بار ان مجالس میں کہہ چکا ہوں کہ صحابہ اکرام اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی نہ ان کی شخصیتیں پرانی ہوئی ہیں نہ ان کے نام پرانے ہوئے، وہ یوں ہی تر و تازہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سچی اطاعت اور اتباع اللہ کے رسول کی تھی، اور وہ کسی صورت کے اندر کسی قیمت پر بھی ایک سر منہ ایک بال کی مقدار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف نہ کرتے تھے نہ برداشت کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی کچھ مثالیں عرض کر چکا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عمر کے آخری حصے میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی، تو جب بھی باہر کہیں تشریف لے جاتے تو ان کا ایک خادم ساتھ ہوتا تھا۔ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں اذان ہوئی، نماز کے لیے پہنچے، مؤذن نے اذان کے بعد تصویب شروع کر دی۔ تصویب، تا سا اور واو یا اور با، سین صاد نہیں، تصویب سے کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی اذان کے بعد کچھ ایسے الفاظ بولنے شروع کر دیے مؤذن نے لوگوں کو آگاہ کرنے یا مسجد طرف بلانے کے لیے، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ اس مؤذن نے تصویب شروع کر دی تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خادم سے فرمایا اخرج بنا فإن هذه بدعۃ، یہاں تو کوئی بدعتیں ہو رہی ہیں، مجھے یہاں سے لے چل۔ ولم یصلی فیہ، اور اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی کوئی جرم کر رہا تھا، اذان کے بعد لوگوں آؤ نماز کے لیے۔ بظاہر اس کا وہ عمل بڑا دلکش تھا، اچھا تھا، لوگوں کو نماز ہی کے لیے بلا رہا تھا، لیکن وہ چیز جو میرے اور آپ کے نزدیک اچھی ہے، جو ہماری عقل میں بہت پسندیدہ ہے، وہ پیغمبر کے شاگرد کو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں آئی۔ اور صاف لفظوں پر اخرج بنا، مجھے یہاں سے لے چل۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں اخرج بنا من هذه المبتدع، اس بدعتی سے ہمیں دور کر دے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، ایک حدیث کی بڑی کتاب ہے، کہ انہوں نے بھی کہیں، مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا، مدینہ سے باہر کسی علاقے میں کسی مؤذن کو اس طرح کہتے سنا تو امیر المومنین نے فرمایا تو پاگل ہے، یہ لفظ سنا، تو پاگل ہے، تیری وہ اذان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے وہ اس کام کے لیے ناکافی ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ آتی ہے کہ انہوں نے تو اس مؤذن کو مسجد سے نکال دیا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ مسجد کے اندر اذان پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو بدل رہا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے ایک خاص طریقہ مقرر کیا، اور اس طریقے کو مکمل طور پر اپنانے سے ہی وہ اسلامی برادری کا بھی فرد شمار ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور امتی شمار ہوگا۔ نبی کا بتایا اور سکھایا ہوا طریقہ چھوڑ کر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، دیکھنے والوں کی نظر شاید مسلمان اور اچھا کام کر رہا ہے، مگر اسلام کی نظر کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار نہیں ہے۔ سچے پیروکار وہی لوگ تھے جنہوں نے ایک بال کی مقدار بھی نبی کے طریقے سے انحراف نہیں کیا۔ یہ تو بڑے لوگ تھے، ذرا پیچھے آئیں، پہلی صدی گزری، دوسری صدی میں ایک بہت بڑے مدینہ میں امام گزرے، امام مالک، آپ سنتے رہتے ہیں نام کا، سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، پہلی صدی کے آخر میں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کو 15 برس چھوٹے ہیں۔ امام صاحب، امام ابو حنیفہ سب سے بڑے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سن 80 ہجری میں نہیں،
سن 60 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو کم و بیش 40 بلکہ اس سے بھی زیادہ 50 سال کا عرصہ ان کی زندگی کا ایسا جس میں صحابہ اکرام موجود تھا دنیا میں، صحابہ کی شاگردی ان کو نصیب ہوئی۔ علامہ زاہد کوثری بڑی مشہور شخصیت عرب دنیا کے اندر، مصر کے بہت بڑے علامہ تھے۔ زاہد کوثری حنفی تھے، اور ان کی جو تحقیق ہے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تاریخی ولادت کے بارے میں وہ یہ ہے۔ خیر، سن 80 ہجری میں پیدا ہوں یا 60 میں، بڑے لوگ تھے یہ لوگ۔ امام مالک رحمۃ اللہ سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے، گویا دوسری صدی ہجری کے یہ امام تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے حدیث کی بڑی کتاب مرتب کی، موطا امام مالک۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بہت بعد میں آئے ہیں۔ امام بخاری تو پیدا ہی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بہت بعد۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جس دن امام ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں سن 150 ہجری میں، اس دن امام شافعی پیدا ہوئے ہیں، اور احمد بن حنبل تو اور بعد میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری کے استاد تھے امام احمد بن حنبل، اور احمد بن حنبل کے استاد تھے امام شافعی، اور امام شافعی کے استاد تھے امام محمد بن حسن شیبانی، ابو حنیفہ کے چھوٹے شاگرد، اور محمد بن حسن کے استاد تھے امام ابو حنیفہ۔ وہ ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، اور احمد بن حنبل کا شاگرد امام بخاری۔ تو امام مالک کی بات کر رہا تھا، یہ مدینہ کے امام تھے، امام دار الہجرت، بہت بڑی برگزیدہ شخصیت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے عاشق رسول۔ حدیث پڑھاتے وقت شاگرد جس آواز کے ساتھ حدیث کے الفاظ کی تلاوت کرتا تھا، اس کی تشریح اور تفصیل بیان کرتے وقت امام مالک اپنی آواز کو پس کر لیتے تھے۔ یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں میں۔ اس ادب کی بنا پر جو قرآن نے بیان کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ امام مالک فرماتے تھے گو یہ پڑھنے والا طالب علم ہے، لیکن اسی زبان سے الفاظ تو پیغمبر کا نکل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ادب۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے